ایک چھوٹی سی بستی اور اس میں چھپا ایک ایسا صحت کا بحران جو نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ جی، یہ ایک خاموش زہر کی کہانی ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم تحقیق کی روشنی میں گجری کے لوگوں کو درپیش ایک سنگین خطرے سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری معلومات کہاں سے رہی ہیں؟ یہ تجزیہ روٹری کلب کراچی گرین ویز کی ایک گہری تحقیق پر مبنی ہے، جس کی قیادت صدر صدف جان اور نائب صدر اشفاق احمد خٹک کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اشفاق احمد خٹک صاحب، جو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافی اور محقق ہیں، ان کا اس بستی سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے۔ گجری دراصل ان کا ننھیال ہے، اور شاید اسی ذاتی تعلق نے اس تحقیق کو اتنی گہرائی دی ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس تحقیق کا تعارف دیکھیں گے، پھر گجری کے اس پوشیدہ بحران کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اس زہر کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس نے ماحول پر کیا اثر ڈالا ہے، اور آخر میں اس مسئلے کے حل پر بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس تحقیق کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ سانگھڑ کے قریب اس بستی گجری میں ایسا کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیں، کئی سالوں سے گجری کے لوگ ایسی عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا تھے جن کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگ بیمار پڑ رہے تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اصل وجہ سے بالکل بے خبر تھے۔ اس تحقیق کا مقصد اسی راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے 25 سالوں میں اس تحقیق سے صحت کے بارے میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ سچ میں چونکا دینے والے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اس عرصے میں کم از کم 23 افراد کینسر کی وجہ سے اپنی زندگی ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 3000 لوگ طرح طرح کی جلدی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ لگ بھگ 5000 لوگ مسلسل معدے اور ہاضمے کے تکلیف دہ مسائل سے گزر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا مسئلہ سامنے آیا وہ ہے جس میں فلورین کی زیادتی، جس سے اندازاً 7000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان تمام مختلف بیماریوں کے پیچھے کیا کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک چیز جو ان سب کو جوڑتی ہو؟ اور تحقیق نے جب گہرائی میں جا کر دیکھا تو ایک ہی مجرم سامنے آیا، ایک ایسا مجرم جس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ہے پانی۔ جی ہاں، وہ پانی جو وہاں کے لوگ روز پیتے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں سے گجری کی پوری آبادی اپنا سارا پانی ان کنوؤں سے لے رہی ہے جو صرف 10 سے 15 فٹ گہرے ہیں، مطلب بہت ہی کم گہرائی، اور یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی مناسب سیوریج کا نظام نہ ہو تو گھروں کا گندا پانی، کیمیکلز اور کھیتوں میں استعمال ہونے والی دوائیاں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہو کر اسی کم گہرے زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ پانی دیکھنے میں بالکل صاف لگتا ہے، بالکل شفاف۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو پی رہے ہیں وہ دراصل ایک خاموش زہر ہے۔ یہ زہر صرف انسانوں کو ہی متاثر نہیں کر رہا، بلکہ اس نے وہاں کے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایک خوفناک تباہی مچا دی ہے۔ سارا گندا پانی کسی بڑے نالے میں جانے کے بجائے سیدھا گجری کی مقامی جھیل میں ڈالا جا رہا ہے، جس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بھی سنگین ہو گیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ آپ خود دیکھیں۔ ماضی میں یہ جھیل کیسی تھی؟ صاف پانی، تیرتی مچھلیاں، مرغابیاں اور جگنو، اور آج یہ ایک بدبودار زہریلا جوہر بن چکی ہے جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور اب تو معاملہ اور بھی بگڑ گیا ہے۔ یہ آلودہ جھیل اب زہریلی گیسیں خارج کر رہی ہے، جس سے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ٹی بی اور کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ یہ تحقیق صرف مسائل بتا کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ آگے بڑھنے کا ایک واضح راستہ بھی دکھاتی ہے۔ تو حل کے لیے 3 بہت اہم اور فوری اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا، جھیل میں گندا پانی ڈالنا فوراً بند کیا جائے۔ دوسرا، ایک پکا نالا تعمیر کیا جائے جو اس پانی کو مرکزی سیم نالے تک لے جائے۔ اور تیسرا اور بہت اہم، ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے جو اس پانی کو صاف کرے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا گجری کے لوگوں کو پھر کبھی صاف پانی اور ایک محفوظ ماحول نصیب ہو سکے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا جو چیز دیکھنے میں بالکل صاف اور شفاف ہو، ضروری ہے کہ وہ اصل میں بھی محفوظ ہو؟ گجری کی کہانی اسی تضاد سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، گجری کی پوری آبادی کا انحصار زیر زمین پانی پر ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو آنکھوں کو تو بھلا لگتا ہے، بالکل صاف، لیکن حقیقت میں یہ ایک خاموش زہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 50 سال سے بھی زیادہ عرصے سے گجری کے لوگ یہی پانی استعمال کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی آئی، ہینڈ پمپ کی جگہ الیکٹرک پمپ آئے اور اب تو سولر پمپس لگ گئے ہیں۔ اس سے پانی نکالنا تو بہت آسان ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب پانی صرف 10-15 فٹ کی گہرائی سے نکالا جا رہا ہے، یعنی ٹھیک اسی جگہ سے جہاں زمین کی ساری آلودگی سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ مقامی آبادی اسی ایک پانی کے ذریعے پر پوری طرح منحصر ہے۔ شعور اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان کی بیماریوں کی اصل جڑ یہی پانی ہے۔ ستم ظریفی تو دیکھیں، لوگ بیماریوں کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ یعنی پانی کو صاف کرنے پر ایک پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ آلودگی آ کہاں سے رہی ہے؟ چلیں ذرا اس معاملے کی تہ تک چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے روزمرہ کے کام ہی پانی کو زہریلا بنا رہے ہیں۔ یہ سارا عمل بہت خاموشی سے ہو رہا ہے۔ گھروں میں سیوریج کا کوئی نظام نہیں، تو سارا کیمیکل والا پانی گڑھوں کے ذریعے زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کھیتوں میں جو زہریلی دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی زمین میں اتر جاتی ہیں۔ یہ دونوں زہر مل کر سیدھا اسی پانی میں جا رہے ہیں جس سے لوگ روز پینے کے لیے نکالتے ہیں، یعنی زہر کا ایک مرکب ٹھیک ان کے قدموں کے نیچے تیار ہو رہا ہے۔ اور بات صرف زیر زمین پانی تک کی نہیں رکتی، مسئلہ اس سے کہیں بڑا ہے، اور اس کی وجہ ہے سرکاری سطح پر ماحول کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا، جس کی وجہ سے زمین کے اوپر ایک خوفناک ماحولیاتی تباہی ہو چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی یا حادثہ نہیں، یہ ایک سنگین انتظامی ناکامی ہے۔ سوچیں کہ ایک قدرتی خوبصورت جھیل کو سرکاری طور پر گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ماحول کے ساتھ ایک مجرمانہ غفلت ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور یہ تصویر اس پوری تباہی کو بیان کرتی ہے۔ ذرا فرق دیکھیں، ماضی میں یہ جھیل زندگی سے بھرپور تھی، صاف پانی، مچھلیاں، پرندے، اور آج یہ ایک بدبودار جوہڑ بن چکی ہے جہاں موت اور تعفن کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس سب کا انسانوں پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے جب ہوا اور پانی دونوں زہریلے ہو جائیں تو اس کا خمیازہ بھی انسانوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اب یہ صورتحال صحت عامہ کے ایک بہت بڑے بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لوگ سنگین بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، کینسر اور ٹی بی جیسے مرض عام ہو رہے ہیں، اور یہاں پھر وہی دل دکھانے والی حقیقت سامنے آتی ہے کہ لوگ اپنی ساری جمع پونجی علاج پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں، لیکن اس اصل جڑ کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا جو اس ساری تباہی کی وجہ ہے۔ تو ایسے میں صحافی اشفاق احمد خٹک صرف مسئلہ بتا کر خاموش نہیں ہو جاتے، وہ ایک آواز بن کر سامنے آتے ہیں اور اس بحران کے حل کے لیے حکام سے فوری اور براہ راست کارروائی کی اپیل کرتے ہیں۔ ان کا مطالبہ بالکل صاف اور دو ٹوک ہے۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے کہ اس آلودگی کو فوراً روکا جائے۔ اور دیکھیں، خٹک صاحب نے جو حل پیش کیا ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ہی سیدھے اور عملی اقتدام ہے کہ گندے پانی کا رخ موڑ کر مرکزی نالے میں ڈالا جائے اور وہاں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیا جائے۔ یعنی حل موجود ہے، صرف اس پر عمل درآمد کرنے کی نیت کی ضرورت ہے۔ آخر میں گجری کی کہانی صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ اگر ایسی ماحولیاتی غفلت کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود ایسے خاموش زہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟